لیکن میڈم آپ کے پاس بھی تو ایک آدمی کئی بے شمار لوگ ہیں جو تیرا باپ بھی دے گا آزادی سمیت. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے تو بر وقت چھوڑ دیا, بڑا اچھا کیا آپ. میرا خیال ہے کہ آپ کی ویٹ اور وزڈم بڑی تیز ہے. میڈم یہ جو سارا جو گروہ وہاں سے ٹوٹ کر آیا ہے جن کو ڈسکنیکٹڈ تھی. جی آپ تو بالکل ڈسکنیکٹڈ تھی, میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ نے تو بر وقت اس کو جانچ لیا. لیکن یہ جو اتنا بڑا ٹولہ 150 کا تقریباً آ جانا ہے اور سارے الیکٹیبلز ہوں گے, آپ یہ تو 9 مئی کے معاملات کے اندر ان کا ٹرائل ہونا چاہیے, آپ نے پارٹی میں لے لیا. دیکھیں ایسے نہیں ہے. جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے بات کہ کوئی بھی شخص جو 9 مئی کے اس سلمناک اور تکلیف دہ سانے میں ملوث ہے, اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے, زیرو معافی ہے. وہ کسی جماعت یا کسی بھی پلیٹ فارم کو ایز اے پروٹیکشن, ایز اے پناہ گاہ استعمال نہیں کر سکتا, اور نہ کسی کو وہ معافی ملنی ہے. ہاں, اگر کسی جگہ پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے اور وہ اس موقع پہ موجود نہیں ہے یا کسی انسٹیگیشن کا حصہ نہیں تھا یا کسی طرح پریکٹیکلی انوالو نہیں ہے, تو پھر اس کو کوئی ریلیف کا چانس ہے. ادروائز لیکن میڈم یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ استحکام پارٹی جو ہے یہ بیسیکلی جیسے میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی ہونی چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے نظام تبدیل کرنے کے لیے آئے, وہ نہیں ہو سکے. میں 2-4 مثالیں آپ کو دوں کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے تھی, نہیں ہو سکی. لینڈ ریفارمز کیونکہ 65% زمین جو ہے وہ 8 خاندانوں کے پاس ہے, وہ کہیں نہیں جا سکتی. جاگیردارانہ نظام تبدیل نہیں ہو سکا. روٹ کے اندر کوئی بھی تبدیلی کرے گا اس کے اوپر خود نیب کے کیسز بنیں گے اور وہ کسی نہ کسی چکر میں کیس میں بن جائے گا. اب آپ ہیں اس عوامی جو ہے وہ مینڈیٹ لے کر آتی ہیں اور عوام کے ساتھ عوام کی بات کرتی ہیں. اس معاملے میں آپ کے بہت سے فرسٹریٹڈ لوگ ہیں. آپ کو فیض الحسن چوہان کا یاد ہوگا, اس نے آپ کو کہیں ٹکنے نہیں دیا, آپ کے خلاف بہت کانسپریسی کی. فواد چودھری نہیں ٹکنے دے گا. تو اس پارٹی کے اندر پھر سے وہی معاملہ شروع ہو جائے گا, who is the first, who win the game. یہ معاملات یہاں آپ کو نہیں نظر آ رہے کہ یہ معاملات آپ ہی کے خلاف شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس چیز نے میری ذات کو ہرٹ کیا یا میری ذات کے ساتھ جڑا, جو میرا کاج کا نیریٹو تھا, اس کو انہوں نے ڈیمیج کیا. وہ سارے بے نقاب بھی ہوئے, انہوں نے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور وہ اپنے انجام کو بھی پہنچے. آگے جو ہے ایک نیا انیشیٹو ہے, ایک نیا آپ کا پلیٹ فارم ہے, ایک نئی اسٹرگل ہے, اور زندگی میں کبھی بھی آپ کو ہر چیز آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ملتی. میڈم کے پی کے میں بھی رابطہ کیا جا رہا ہے, مزید پی ٹی آئی سے کون کون سی وکٹیں اور گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پلیٹ فارم جو استحکام پاکستان کا ہے, یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بنا ہے, جس میں پہلا سب سے امپورٹنٹ ہمارا مینیفیسٹو کا جز یہ ہے کہ پاکستان کو مستحکم بنانا ہے. وہ سیاسی محاذ پہ ہو, وہ معاشی محاذ پہ ہو, اور وہ سماجی محاذ پہ ہو. یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو کم کرنا ہے, نفرتوں کو سمیٹنا ہے. وہ ہر صوبے میں ہم جائیں گے, ہر صوبے میں. پنجاب میں کافی ٹف ٹائم ہوگا, پیپلز پارٹی بھی کافی متحرک ہے, اور ایک ٹائم میں تو نون ڈی کا گڑھ بھی کہا جاتا تھا. دیکھیں کوئی بات نہیں ہے, ہر جماعت کو حق ہے, یہی ہم چاہ رہے ہیں. بیسک ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ جو سیاسی حریف ہوتا ہے وہ آپ کا ذاتی دشمن نہیں ہوتا, آپ کا اسے نظریاتی اختلاف ہوتا ہے, اور یہ حق عوام کا ہے کہ انہوں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے, اور جس کو وہ ووٹ ڈالے اس کی طاقت کو مانا جائے, اور ان سے ذاتی دشمنیاں, دعوتیں جو ہیں, اور ایک دوسرے سے پرتشدد اور انتہا پسند جو رویے ہیں ان کا خاتمہ ہو. پاکستان اس سے کمزور ہو گیا ہے, پاکستان اس سے بالکل ہی اس وقت بھی سچویشن میں پہنچ گیا, ہم اور زیادہ یہ ٹالریٹ کر نہیں سکیں گے. تو بحیثیت قوم ہمیں متحد ہونا ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ پاکستان پارٹی آئی ہی پاکستان کے عوام کو متحد کرنے ہیں. نہیں, مجھے امید ہے, لیکن میری تھوڑی سی امید اس وجہ سے ٹوٹی. اس پہ آپ بھی غور کر کے مجھے بتائیے گا. بہت سے لوگوں کو ذرا تھوڑا تاریخ میں چلے جاتے ہیں. آپ میڈم جب آئی تھیں تو آپ کا جو شاہ محمود گیٹ تو نہیں تھا, آپ بھی میرے خیال میں اس وقت بھی جب تشریف لائی تھیں پچھلی پارٹی میں بھی, تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تو پرانا آپ کے جو ہے وہ ٹیم اپ تھے آپ لوگ, ایسے ہی؟ دیکھیں 2002 سے ہم کو لیڈ ہیں, 2002 کی اسمبلی میں بھی ہم اکٹھے تھے,
اور ایک مرحلہ ایسا آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو جہانگیر ترین اور ہمایوں اختر میں سے کسی ایک کو پرائم منسٹر کے لیے نامینیٹ ہونا تھا مشرف رجیم میں. ایگزیکٹلی. اور پھر دونوں کو ایک سائڈ پہ کر کے تو تیسرا ٹیکنوکریٹ کے نام پورا نکلا تھا شوکت عزیز کا. جی. تو ہمارا گروپ اس وقت بھی جہانگیر ترین گروپ تھا. ایگزیکٹلی. اور ہم اس وقت مطلب میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا شاہ محمود قریشی گیٹ کبھی بھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی نا کہ یا آپ کھل کے کسی کی حمایت کریں یا آپ کھل کے اس کی مخالفت کریں. یہ جو درمیان والا راستہ ہے نا یہ سیاست میں کسی صورت بھی نہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا دوست کون ہے اور آپ کا مخالف کون ہے. لیکن میڈم وہ جو معاملات کرتے رہے پنجاب کے وزیر اعظم بننے کے لیے آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہے, آپ گہرائی سے جانتی ہیں, پھر سارے معاملات آپ جانتی ہیں, اور پھر انہی کا ٹوٹا ہوا ٹولہ پہلے ان سے ملنے گیا تھا, اب ادھر آپ کے پاس آئے گا. آپ کے لیے مناسب تو نہیں ہے, آپ یہ الیکٹیبلز تو آپ کو اور بھی مل جائیں گے, آپ نے انہی کی پارٹی کے کیوں اٹھانے؟ دیکھیں سیاست کے اندر نا بہت ساری چیزیں اپنی ذاتی پسند, مطلب میں ذاتی طور پہ کہوں کہ فواد چودھری تو پھر لیٹ اٹھتا ہے ہر چیز کرنی پڑتی ہیں. اس پہ میڈم بتا دیجئے فواد چودھری صاحب نے جوائن کر لیا ہے استحکام پارٹی کو؟ دیکھیے باضابطہ طور پہ تو ابھی کوئی اس طرح سے ان کی جوائننگ نہیں ہوئی, لیکن ظاہر ہے وہ ترین صاحب کے گھر بھی اس دن آئے ہیں, وہ علیم خان کے گھر بھی کھانے سر سوری میڈم, وہ منہ چھپا کر کیوں بیٹھے ہوئے تھے فواد چودھری صاحب؟ جی منہ چھپا کے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ جتنی دیر بھی وہ بیٹھے رہے ہیں انہوں نے اپنا فیس ہائڈ کیا ہوا تھا, اس کی کیا وجہ تھی؟ پھر وہ گئے ہی کیوں تھے اگر انہوں نے منہ چھپا کے بیٹھنا تھا؟ آپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. اچھا میڈم بڑی امپورٹنٹ بات آپ سے کرنی ہے. سپریم کورٹ کے جسٹس جناب سردار طارق مسعود کھوسہ صاحب کی سے پاناما کیس کے حوالے سے جو ریمارکس سامنے آئے ہیں اس سے جو لگ رہا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سے کچھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا عنقریب ازالہ ہوگا, ایسا کہا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے اسی لپیٹ کے ساتھ جو انہوں نے بجٹ پیش کیا جس کے اندر صرف اور صرف لنڈے کے کاروبار کو وہ چاہتے ہیں ہمیں صرف لنڈے کے کپڑے پہنا دیں, ورنہ اس بجٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, تباہی لگا کے رکھ دی ہے اس پورے پاکستان کی. تو ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا منشور وغیرہ بن گیا ہے ایک, اور دوسرا جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی اس کیس سے فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پارٹی جو ابھی لانچ ہوئی ہے اس کا نام فائنل ہوا ہے جی, اس کا ایجنڈا فائنل ہوا ہے, ابھی اس کا کور گروپ اور اس کا مینیفیسٹو, پھر اس کے بعد وہ رجسٹریشن کے لیے جائے گی, پھر اس کا نشان ہوگا, یہ ملٹیپل سٹیپس ہیں. ابھی اس کا پہلا سٹیپ اٹھایا گیا ہے, باقی سارے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں جو انشاءاللہ آگے بڑھیں گی. لیکن جس طرح کا میڈم بجٹ پیش کیا گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلے ہفتہ یعنی جولائی تک جو ہے یہ بجٹ یہ مطلب یہ جون کے اندر انشاءاللہ یہ چیزیں ساری الیکشن کب اناؤنس ہوتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ انٹرم گورنمنٹ نے بھی تو آنا ہے ابھی وفاق میں. دیکھیں اس حکومت نے اپنا جو پورا کرنا ہے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن, وہ جو ٹینور ہے ان کا وہ تو اگست میں پورا ہو رہا ہے. تو اگر یہ آئین کو فالو کرنا ہے, اپنے قانون کو فالو کرنا ہے, تو پھر تو انہوں نے اپنا ٹینور پورا کرنا ہے. اگر چیف جسٹس صاحب نے کوئی اور کھڑاک کرنا ہے تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کی جو آپ نے کہا کہ بجٹ کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی مشکلات عوام کی بڑی ہیں, اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے سوائے اس کے کہ کنسنسس اکنامک وے فارورڈ اور روڈ میپ ہو, کوئی اکیلی جماعت. میڈم میں بجٹ اور عوامی حالات میں بجٹ اور عوامی حالات پر بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میڈم میں عوام میں سے ہوں, میرے سے زیادہ عوامی بجٹ کا کس کو پتا ہے کہ عوام کس طرح پسے ہیں, کیا چیزیں ان کی نکلی ہیں. بہت شکریہ میڈم, آپ کا کمنٹ آ گیا.